الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال تعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا بكر حملني إلى دار الهجرة وزوجني ابنته وأعتق بلالا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم. إن نلت يا ريح الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی. اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی آل مرتضی.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم۔ تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، یہ ماہ مبارک عربی اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر یار غار رسول خلیفۃ النبی بلا فاصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حسرت آیات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس مناسبت سے تقریباً یہ ماہ مبارک انہی کے فضائل و مناقب، مقام اور مرتبہ، زندگی کے نمایاں کارنامے قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ان کی شان آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدی رشتہ دار ہیں اور حضرت قوم کے قریشی ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں کہ حضور کے چاروں خلفائے راشدین یہ قوم کے قریشی ہیں اور امام الانبیاء سرکار دو عالم کے جدی رشتہ دار ہیں۔ حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ حضور اکرم کے پہلے دادا جناب عبد المطلب کی اولاد، جناب سیدنا عثمان حضور اکرم کے تیسرے دادا جناب عبد مناف کی اولاد، حضرت جناب فاروق اعظم رسول اللہ کے ساتویں دادا جناب قعب کی اولاد، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ رسول اللہ کے چھٹے دادا جناب مرہ کی اولاد ہیں۔ جس طرح ہمارے علاقوں کے اندر ایک بڑی قوم ہے بلوچ، پھر آگے ان کی شاخیں ہیں، اسی طرح بڑی قوم ہے قریش اور آگے ان کی شاخیں ہیں بنی ہاشم، بنی تمیم، بنی امیہ، بنی عدی، ورنہ یہ لوگ ابتدائی طور پر بنیادی طور پر قریشی ہیں۔ حضرت جناب ابو بکر کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی
تمام بالغ افراد میں سے سب سے پہلے وہ مرد ہیں جنہوں نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کا کلمہ پڑھا اور امام الانبیاء سرکار دو عالم کی دعوت پر لبیک کہی۔ حضرت جناب صدیق اکبر کو اللہ نے یہ مقام نصیب کیا کہ قرآن کریم نے ان کو صاحب کے مبارک الفاظ کے ساتھ یاد کیا ہے، یعنی ان کی صحابیت نص قطعی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب شب ہجرت امام الانبیاء اپنے صحابی اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے کہ حزن نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک نے جناب ابو بکر کو یہ مقام نصیب کیا کہ حضرت صدیق اکبر سابقین اولین میں سے ہیں۔ میرے محبوب کے وہ خوش قسمت یار جنہوں نے اول وہلہ کے اندر، ابتدائی دور کے اندر سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، انہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے۔ تو جناب سیدنا ابو بکر سابقین اولین میں سے ہیں۔ واجب الاحترام بزرگوں، اللہ پاک نے بدری صحابہ کرام کو بڑا مقام نصیب کیا، جس کے متعلق حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اعملوا ما شئتم، اے بدر میں شریک ہونے والے خوش قسمت مصطفیٰ کے غلاموں، میں جنت تمہارے نام واجب کر چکا ہوں، الاٹ کر چکا ہوں۔ حضرت جناب ابو بکر کا شمار بدری صحابہ کرام میں سے ہے۔ وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے شجرہ طیبہ کے نیچے بیٹھ کر امام الانبیاء کے دست کرم پر بیعت کی، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، تو حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق ان بیعت رضوان کے شرکاء کے اندر ہیں، جنہیں قرآن فرماتا ہے لقد رضی اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے لوگ بیٹھ کر جو آپ کی بیعت کر رہے تھے اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ ہمارا بھائی غلام مرتضی خان صاحب، یہ اس وقت ہمارے پاس جمعہ پڑھتے تھے جب آپ میں سے کوئی نہیں پڑھتا تھا، ابتدائی، یعنی یہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ محبت سلسلہ تعلق باقی ہے، لیکن آنا چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ آج بڑے عرصے کے بعد آئے تو میں تقریر کو روک کر انہیں اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں، اور اپنی تقریر کا عنوان ان کے سامنے گزارش کرتا ہوں تاکہ میری بات سمجھ آ سکے۔ یہ مہینہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، اور جمادی الثانی جناب سیدنا ابو بکر صدیق کے انتقال پر ملال کا مہینہ ہے، اس لیے جناب ابو بکر کی عظمت و شان میں اپنے احباب کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ توجہ میری طرف۔ پھر آمنہ کے لال کے غلاموں میں سے 10 صحابہ کرام وہ ہیں جن کا نام لے کر حضور اکرم نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی۔ تو حضرت جناب ابو بکر ان 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والوں، جس طرح تم پر یہ واجب ہے کہ میری سنت پہ عمل کرو،
اسی طرح یہ بھی لازم ہے کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرو۔ وہ خلیفہ راشد کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا حیدر قرار، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سیرت پر، سنت پر عمل کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رسول اللہ کی جدی رشتہ دار ہیں، قوم کے قریشی ہیں اور حضور اکرم کے چھٹے دادا جناب مرہ کی اولاد ہیں۔ توجہ فرمائے، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ پروردگار عالم نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آمنہ کے لال کے وہ یار جنہوں نے سب سے پہل میرے محبوب کے دامن کو پکڑا، دعوت میں لبیک کہا، جنہوں نے آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا، اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم، میں اللہ ان سے راضی ہو چکا ہوں، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ میرے محترم دوستو، سابقین اولین کے اندر خوش قسمت لوگ حضرت جناب ابو بکر، سیدنا فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، آپ کے میرے آقا جناب حیدر قرار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے امام الانبیاء سرکار دو عالم کی دعوت میں لبیک کہا۔ پھر ان کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ بدر کے اندر شریک ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں 8 شمشیریں، اور بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تدبیریں۔ آمنہ کے لال کی جماعت کے ہاتھوں کے اندر آلات حرب و جدال نہیں، لڑائی کا ساز و سامان نہیں، تعداد مختصر 313، مقابلے کے اندر 1000 سے زائد، ان کے پاس تمام تر سامان حرب و جدال موجود۔ اپنے طور پر آج پورے ناز کے ساتھ آ رہے ہیں کہ آج محمد و آل محمد، اصحاب محمد کو مٹا دیں گے، آج دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ غور کرنا میری طرف، اوپر قدرت مسکرا رہی تھی کہ تم اپنے مقتل کی طرف قدم بڑھا رہے ہو۔ جب 313 کا مقابلہ ہوا 1000 کے ساتھ، آمنہ کے لال نے ایک عریشہ اور چھپر کے اندر جا کر اللہ میاں سے دعا مانگی، میرا اللہ، اللہم ان تہلک ھذل صحابہ، اللہ میری زندگی کی پونجی یہ 313 ہے، اللہ میرا سرمایہ 313 ہے، اللہ میری کمائی 313 ہے، سرائکی کے اندر کہوں اللہ میری زندگی دی کھٹی وٹی 313 ہیں، اللہ میرا پویا 313 ہیں، اللہم ان تہلک ھذل صحابہ، اللہ اگر یہ لوگ آج ختم ہو گئے کل تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رحمت سے آواز آتی ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، میدان بدر کے اندر تم کمزور تھے، تمہیں نصرت دینے والا میں اللہ ہوں۔ زبان سے بولے امداد کرنے والا کون؟ مشکلات کے اندر تعاون کرنے والا کون؟ ہمارے دل کے رازوں کو جاننے والا کون؟ میدان کے اندر امداد کرنے والا کون؟ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ او دنیا والو، تم جس عہدے پہ فائز ہو جاؤ پھر بھی تم مانگنے والے ہو، دینے والا میں اکیلا اللہ ہوں۔ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن والے رحمت اللہ علیہ مسئلہ سمجھاتے ہیں، فرمیندن پیر پیغمبر
باندھے تیرے تو مالک مختار. کہو سبحان اللہ. ولی کی زبان کے لفظ سنو. پیر پیغمبر باندھے تیرے تو مالک مختار. اوگن ہاری کہیں نہ کم دی تیں بن کون پچاویں پار. ڈیہی حشردہ رات قبر دی سر تے کڑ کے مباری بار. چوریوں جاریوں استغفار شالا بخش رب غفار. اللہ کا ولی کہتا ہے پیر پیغمبر باندھے تیرے یہ سب مانگنے والے ہیں. اونچا بولو دینے والا کون؟ ساری کائنات کہنے والی سننے والا کون؟ ساری دنیا مانگنے والی عطا کرنے والا کون؟ سچی بات ہے لوگو، ہم مانگتے ہوئے اچھا لگتے ہیں، وہ دیتے ہوئے اچھا لگتا ہے. خیر جناب حضور نے دعا مانگی، اللہ اگر یہ لوگ ختم ہو گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میدان بدر امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب یہ حضور کے غلام میدان بدر میں پہنچے، اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے بڑی توجہ کے ساتھ مصطفیٰ کے یاروں کو دیکھا. سبحان اللہ. مجھے میرا پیر دیکھے گا داد دے گا، تمہیں تمہارا استاد دیکھے گا داد دے گا، کسی کو اس کا یار دیکھے گا داد دے گا، کسی کو اس کا سکول ٹیچر دے گا دیکھے گا داد دے گا. صحابہ میں تمہارے مقدر پہ قربان جاؤں، تمہیں اللہ نے دے کر داد دی. فرمائے اعملوا ما شئتم، جو دل چاہے کرو، جنت میں تمہارے نام الاٹ کر چکا ہوں. حضرت جناب سیدنا ابو بکر بدر کے شرکاء میں سے حضرت ابو بکر صدیق بیعت رضوان کے اندر موجود، صلح حدیبیہ، امیر عثمان مکہ مکرمہ گئے اجازت لینے کے لیے. اشارہ کر رہا ہوں ٹائم نہیں تفصیل کا. کسی نے حضور کو کہہ دیا، عرض کیا حضرت مکے والوں نے جناب عثمان کو قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے. میرے آقا نے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بیعت فرمائی. میری طرف ذرا دیکھیں تو بات بنے گی. نیچے ہاتھ نبوت کا، اوپر ہاتھ 1400 صحابہ کے. کسی نے کہا کاش عثمان ہوتے، وہ بھی بیعت میں شریک ہوتے. میرے آقا نے فرمایا یہ ہاتھ مصطفیٰ کا، یہ ہاتھ عثمان با وفا کا. اتنا عجیب منظر. قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے ہاتھ مصطفیٰ کا، اوپر ہاتھ خدا کا. اب ذرا محبت سے سبحان اللہ کہے، میں قرآن پڑھوں اور اونچا ذوق سے کہیں سبحان اللہ. یہ بیعت ہو رہی ہے، رحمت سے آواز آتی ہے. اللہ نے قرآن بنا کے نازل کیا. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. میرا مصطفیٰ ان ایمانداروں سے میں راضی ہو چکا ہوں جو درخت کے نیچے بیٹھ کر تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. آئے آئے مجھے کسی نے کہا جناب کس کے مرید ہو؟ میں بڑا سر اونچا کر کے کہتا ہوں کہ میں خواجہ خواجگان حضرت خواجہ محمد عبد المالک کا مرید ہوں. حضور آپ کس کے مرید ہیں؟ میں خواجہ خان محمد کا مرید ہوں. قبلہ آپ کس کے مرید ہیں؟ میں حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسی کا مرید ہوں. اور حضور آپ کون ہیں؟ جی میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا مرید ہوں. اور قبلہ آپ کون ہیں؟ کہتے جی میں شاہ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، فیض اجزانی، شیخ المشائخ رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں. میں کہتا ہوں بے شک آپ بھی عظمت والے ہیں کہ تمہارا ہاتھ کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن زہ مقدر ان
ان کی قسمت کا اندازہ کرو جن کا ہاتھ سید القونین کے ہاتھ میں آیا، جن کا ہاتھ امام الانبیاء کے ہاتھ میں آیا، جن کا ہاتھ خاتم الانبیاء کے ہاتھ میں آیا، ان کے مقدر کا کیا کہنا۔ مجھے اگر کوئی دیکھ کر جائے، اگر وہ پہلے ارائی تھا تو واپس جائے گا ارائی ہی ہوگا۔ میرے ساتھ ملاقات کر کے کوئی جائے، اگر وہ پہلے جام تھا جائے گا جام ہی بن کر جائے گا۔ توجہ فرمانا، میرے ساتھ کوئی مل کر جائے، اگر پہلے وہ نائی تھا اب نائی ہی بن کر جائے گا، لیکن در مصطفیٰ وہ عظمت والا دروازہ ہے۔ جب اس کے دروازے پر کوئی آئے اور چہرے اقدس کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے، اب ذاتیں پاتیں ختم ہو گئیں، ایک ہی لفظ ہے نحن الذین بایعوا محمدا، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے صحابی ہیں، ہم نے حضرت پر کلمہ پڑھا ہے، اور ان کا ایک ہی نام ہے صحابی رسول، یہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ سمجھو گے بات؟ قیامت کے دن یہ گناہگار اٹھے گا جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد عمر اعمال پیش کر۔ میرا بابا اٹھے گا، دوست محمد اعمال پیش کر۔ آگے چلوں، مولانا محمد قاسم نانوتوی اٹھیں گے، اللہ فرمائیں گے اعمال پیش کرو۔ بابا فرید الدین گنج شکر اٹھیں گے، فرید الدین اعمال پیش کرو۔ اولیاء کے سردار حضرت شاہ عبد القادر جیلانی اٹھیں گے، اعمال پیش کرو۔ امام بخاری 6 لاکھ حدیث کا حافظ اٹھے گا، اعمال پیش کرو۔ ہم سب اعمال کے ترازو میں تولے جائیں گے، اور جس وقت بلال آئے گا اب اعمال کے ترازو رکھ دیے جائیں گے، انہیں نسبت کے ترازو میں تولا جائے گا۔ لوہے کے تولنے کے لیے ترازو اور ہوتا ہے، کوئلے کا ترازو اور ہوتا ہے، لکڑی کا ترازو اور ہوتا ہے۔ آپ کے اور میرے ترازو عمل والے ہیں، نبی کے غلاموں کے ترازو نسبت والے ہیں، انہیں اعمال کے ترازو میں تولا جائے گا، نبی کی نسبت کے ترازو میں تولا جائے گا۔ حضور کے صحابی ہو بس، آگے کوئی سوال نہیں ہے، جنت کا دروازہ کھولو، جنت تمہاری منتظر ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا ان الجنت تشتاق الی ثلاث، روزانہ جنت 3 آدمیوں کے قدموں کے لیے دعا مانگتی ہے۔ مولوی کی دعا اللہ جنت دے، پیر کی دعا اللہ جنت دے، جنت کی دعا اللہ ابو بکر دے، اللہ امیر عمر دے، اللہ حیدر قرار علی ابن ابی طالب دے۔ میرے نہایت قابل قدر دوستو، حضرت جناب صدیق اکبر بیعت رضوان کے صحابہ میں شریک ہیں۔ اللہ نے یہ مقام دیا کہ جناب ابو بکر 10 صحابہ میں شمار ہیں جن کا نام حضور نے لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی۔ توجہ میری طرف، فرمایا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن ابن عوف جنتی، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی۔ کہو سبحان اللہ محبت سے، ابو بکر جنتی، سبحان اللہ۔ ان 10 میں سے آخری کا نام لے لوں، ابو عبیدہ ابن جراح جنتی، سبحان اللہ۔ یہ جنتی ہیں اور 2 جنتیوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے دونوں شہزادے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن میرے حسین بیشتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابو بکر عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں۔ میرے دوستو،
مجھے تو دین ملا ہے اصحاب مصطفیٰ سے، دین ملا ہے آل مصطفیٰ سے، دین ملا ہے اولاد مصطفیٰ سے۔ ہم دونوں دروازوں کے نوکر ہیں۔ نماز نہیں بنتی جب تک آل محمد پر تحفہ درود و سلام نہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلا، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد۔ دونوں گھروں میں سے کسی کے متعلق اگر رائی کے دانے کے برابر بھی گستاخی دل میں آ گئی، حضرت ایمان صاحب چھٹی کر جائیں گے۔ تو جناب صدیق اکبر ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ پھر میرے آقا نے ان 10 میں سے 4 کا انتخاب کیا۔ فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ میرے صحابہ، میری امت، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد ضابطہ ذہن میں رکھو، میری سنت پہ عمل کرنا، میرے صدیق کی سنت پہ عمل کرنا، میرے عمر کی سنت پہ عمل کرنا، میرے عثمان کی سنت پہ عمل کرنا، میرے علی کی سنت پہ عمل کرنا۔ ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان والی، ہے کرنے ایک ہی مشعل کی بو بکر عمر عثمان والی۔ ہم مشرب ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ آج کے جمعۃ المبارک کے بیان کی آخری بات، میں نے آپ کو ابو بکر صدیق کے فضائل سنوائے۔ صحابی ہیں، خلیفہ راشد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، توجہ فرمانا، سابقین اولین میں سے ہیں، شرکائے بدر میں سے ہیں، بیعت رضوان کے شرکاء میں سے ہیں۔ آخری بات آج کی یہ ہے کہ میں اپنے ناقص مطالعے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق کا میرے نزدیک سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی منشا نبوت پہ قربان کر دی تھی۔ میں تاریخ کا طالب العلم ہوں، مجھے پوری 23 سالہ تاریخ نبوت، سیرت نبوت، زندگی نبوت کے اندر نظر نہیں آتا کہ حضور رائے کچھ ہو، ابو بکر کی رائے کچھ ہو۔ جو کچھ ابو بکر حضرت نے کہا، ابو بکر نے فوراً کہا بالکل حضرت آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ ابو بکر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے اپنی منشا نبی کی منشا پہ قربان کر دی تھی۔ آج کل الیکشن اگر ہو گئے یا ویسے آج کل جماعتوں کے آپس میں اختلاف ہیں، بیٹا باپ کے ذہن کے ساتھ نہیں ملتا۔ پیر کا ذہن کچھ ہے، مرید کا ذہن کچھ ہے، استاد کا ذہن کچھ ہے، شاگرد کا ذہن کچھ ہے۔ اگر اسے ادب کا درس دو، بیٹا تیرے پیر کا نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب پیر اپنی جگہ پر، احترام ان کا، لیکن یہ نظریے کی بات ہے۔ تو نظریے پر لوگ پیر چھوڑ دیتے ہیں، نظریے پر لوگ باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، نظریے پر لوگ استاد کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا کمال انسان کا یہ ہوتا ہے کہ اپنی منشا کسی کی منشا پہ قربان کر دے۔ یہ مجھے ابو بکر صدیق کے اندر نظر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق وہ ہے، حضور نے دن کہا تو اس نے کہا دن ہے، حضرت نے رات کہی تو حضرت نے کہا رات ہے، انہوں نے کہا چلنا ہے میں حاضر، رکنا ہے میں حاضر، صبح ہے میں حاضر، شام ہے میں حاضر۔ حضور نے کسی کے سامنے کلمہ پیش کیا تو اس نے کہا صلاح کرنے کا موقع دو، مشورہ کرنے کا موقع دو، باپ سے میں پوچھ کر پھر آپ کو بتاؤں گا۔ ایک ابو بکر وہ شخصیت ہیں، نبی کریم فرماتے میں نے ان کے سامنے کلمہ پیش کیا، دوسرا لفظ کا یہ تھا صدقت یا رسول اللہ، حضرت آپ نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو
حضور اکرم سے محبت نصیب فرمائے، حضور اکرم کی غلامی نصیب فرمائے، حضرت کی تابعداری نصیب فرمائے، حضور کے تمام صحابہ کرام کی عقیدت نصیب فرمائے، حضور کی پوری آل کی محبت نصیب فرمائے، تمام اولاد سے احترام کا تعلق نصیب فرمائے۔ اللہ گستاخی اور بے ادبی کی زندگی سے بچائیں، اللہ تعالیٰ احترام کی، انقیاد کی زندگی نصیب فرمائیں، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ یہ